أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد وعنه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھ دے محمد وال. محترم، آج ہمارے سلسلے کی آخری مجلس اور آخری درس، اور کل سے انشاءاللہ اگلے درس کا آغاز ہوگا. کوشش کی کہ اس شروع کے دروس میں اس مہینے کی فضیلت اور چند وہ اعمال جن کی طرف تاکید کی گئی ہے آپ کے سامنے ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کو بیان کیا جائے. چونکہ جب تک انسان کسی شے کی، کسی چیز کی معرفت نہیں رکھتا تو اس کو صحیح سے اس کا استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے صحیح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی لیے سب سے اہم ہے عبادت میں بھی کہ سب سے پہلے جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے. یعنی اگر انسان پروردگار عالم کی معرفت نہیں رکھتا اور عبادت کر رہا ہے، فرق آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے احادیث سن رکھی ہے اور مسائل میں بھی سنتے ہیں، منبر سے بھی سنتے ہیں کہ ایک عابد کی 2 رکعت نماز، بلکہ ایک عابد کی 70 رکعت نماز اور عالم کی 2 رکعت نماز یہ برابر ہیں. ایک عابد ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بھی تجوید کا بھی خیال رکھتا ہے، صحیح سے سورہ حمد، تشہد، سارے احکام صحیح سے بجا لا رہا ہے، سارے افعال صحیح سے بجا لا رہا ہے. اور ایک عالم ہے جو معرفت رکھتا ہے، وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کا ثواب اس سے 70 گنا زیادہ ہے. یعنی اہمیت کس چیز کی معرفت کی ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کس کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہوں، میں کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، کس کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں جتنا علم بڑھتا جاتا ہے پھر اس کی نماز کا خضوع اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. ہم میرے بھائی اپنے سنتے ہیں نا کہ مولا کائنات جب نماز بھی کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے کیا حالت ہوتی تھی. سید سجاد جب سجدے میں چلے جاتے تھے تو کئی گھنٹے گزر جاتے تھے کہ امام سجدے میں ہوتے تھے. ہماری معرفت یقیناً وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد خود ہی ہمارا سر اٹھ جاتا ہے. جتنا پروردگار عالم کی معرفت کو حاصل کریں گے اتنا ہی ہم عبادتوں کو اپنے اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں جہاں تک پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے. معرفت کی بات آ گئی کہ یہ معرفت ہے نہیں بہت ساری اہم. یعنی ہم زیارت پر جا رہے ہیں، آپ کو بتائے گا کہ اس معصوم کی زیارت کا ثواب اتنا ہے، شب جمالی ہے اور زیارت کا تذکرہ آ گیا. جب ہم زیارت پر جا رہے ہیں آپ نے پڑھا کہ جو شخص بی بی معصوم حکم سلام علیہ کی زیارت لائے، صلوات پڑھ دیکھو ان کی معرفت کے ساتھ یہ جملہ ہمیں زیارتوں میں ملتا ہے. اکثر جو امام رضا کی زیارت کرے اس کی معرفت کے ساتھ ان کے حق کو پہچانتے ہوئے
جو امیر المومنین جو امام حسین علیہ السلام ہر جگہ یہ جملہ ملتا ہے، تو پروردگار اس کو یہ انعام عطا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، جنت میں وہ مقام عطا کرتا ہے۔ تو یہ معرفت کیا ہے؟ معرفت نام کس کا ہے کہ جہاں عبادت کی بات آئے وہاں معرفت، کہیں کوئی عمل کا حکم ہو وہاں معرفت۔ تو یہ معرفت، سب سے پہلے اس معرفت کو پہچاننا چاہیے نا، معرفت ہے کیا؟ تو معرفت کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک معرفت ہے ادنا معرفت، یعنی سب سے نچلی معرفت۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس کے فرزند ہیں، جانتا ہے کہ یہ رسول خدا کے نواسے ہیں، امیر المومنین کے فرزند ہیں، جناب سیدہ کے شہزادے ہیں۔ یہ ہے سب سے کم معرفت، یعنی کیونکہ اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول خدا نے، چلو اس نے ہم سے زیادہ بھی دیکھا ہوگا، چونکہ ہم نے تو فقط سنا ہے، جو مدینے میں رہا ہوگا، اس دور میں زندگی گزاری ہوگی، اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ معرفت کا ایک حصہ ہے۔ یہ معرفت یقیناً ہم خود ہی سمجھ کرتے ہیں، یہ معصوم نے، پروردگار عالم نے یہ معرفت ہم سے نہیں مانگی ہوگی۔ اگر یہ معرفت کافی ہوتی تو یہ معرفت تو یزید کے سپاہیوں کے پاس ہم سے زیادہ تھی، کیونکہ ان کے سپاہیوں میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا کے شانوں پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے رسول خدا امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جانتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام ہیں، رسول خدا کے نواسے، جناب سیدہ کے شہزادے ہیں۔ اگر یہ معرفت مطلوب ہوتی تو پھر وہ بھی کامیاب ہو جاتے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے یہ معرفت نہیں چاہیے پروردگار عالم کو۔ ایک ہے سب سے بلند معرفت سے، اس کا بھی تقاضا ہم سے نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ہم اس معرفت کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ شہزادی کا ایک لقب آپ نے سنا ہے، لیلۃ القدر کہا گیا ہے جناب سیدہ کو، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی پروردگار اللہ نے کہا کہ ان کی معرفت وہ حاصل کرو، اگر ان کی معرفت نہیں ہے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے، ہر عمل میں معرفت چاہیے۔ لیکن پھر خود ہی فرما دیا کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی لیلۃ القدر سے مراد جناب سیدہ کیا ہے، تم جان ہی نہیں سکتے۔ یہ معرفت تو ہم سے نہیں مانگی ہوگی، کیونکہ ہم یہ تو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ ایک مثال نہیں دے دو، ایک مرتبہ جناب ابو ذر مسجد سے نکلے، ایک شخص سے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا یا ابا ذر من فی المسجد، اے ابا ذر مسجد میں کون تھا؟ جناب ابو ذر نے کہا کہ ایک تو رسول خدا تھے، ایک وہ ہے جسے میں نہیں پہچانتا، جس کی معرفت میں نہیں رکھتا۔ وہ صاحب پریشان ہوئے، کہا ابو ذر روز مسجد میں آتا ہے، اس وقت مدینے میں ایسا کون سا شخص آیا ہوگا جس کو ابو ذر نہیں پہچانتے؟ پریشانی بڑی، کہا دیکھیں تو صحیح، جا کر مسجد میں آیا۔ مسجد میں جیسے ہی مسجد میں نگاہ کی، حیرت اور بڑھ گئی، کیا دیکھا رسول خدا موجود ہیں، ساتھ میں مولا کائنات موجود ہے۔ اب وہ خوش ہو گیا، منافق تھا، خوش کیوں ہوا؟ کیا مولا کائنات کے چہرے کی ظاہر اس لیے ہے؟ نہیں، جب اس نے حدیث سنی تھی، رسول خدا کی وہ حدیث کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، کہ میں آج رسول خدا کی اس حدیث کو جھنجھلاؤں گا۔ آیا اگر کہا یا رسول اللہ، آپ کہتے تھے نا کہ ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، آج ابو ذر نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے۔ رسول خدا نے کہا ہوگا کہاں لقمان کی حکمت رکھنے والا ابو ذر، اور کہاں تم کیا ابو ذر کو سمجھ سکتے ہو؟ کہا کیا ابو ذر نے کہا ہے، ذرا ابو ذر کو بھی بلایا جائے۔ تب جناب ابو ذر آئے، سوال کیا ابو ذر ان کا کہنا ہے کہ آپ نے جھوٹ کہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے اور جھوٹ؟
جب اس نے پورا قصہ سنایا تو جناب ابو ذر مسکرائے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ میں نے تو نہیں کہا، بلکہ یہ تو آپ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ابا ذر سن لو، علی کو یا تو خدا پہچان سکتا ہے یا میں پہچان سکتا ہوں، نہ میں آگ کے مقام پر ہوں نہ میں خدا کے مقام پر ہوں۔ یعنی یہ معرفت بھی ہم سے نہیں مانگی گئی، یہ وہ معرفت ہے جو فقط ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے کہ مولا کائنات جن کے اتنے فضائل ہوں، وہ بھی جناب سیدہ کے سامنے آئے ہیں اور جناب سیدہ کوئی بات کہے تو اس کو سنے۔ صاحب الزمان یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میرے لیے میری دادی فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ معرفت ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے، یعنی یہ معرفت ہم سے مانگی نہیں۔ کون سی معرفت جس کو حاصل کر کے ہم اپنے اعمال کو قبول کرا سکے ہیں۔ اس مہینے میں وہ معرفت ہمارے ساتھ ہو تو ہم اپنے عمل کو قبول کروا سکے، وہ ہے درمیان کی معرفت۔ اس میں دو چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ ایمان کو منصوص من اللہ ماننا، قرآن کی کئی آیتیں اس پر موجود ہے کہ امام کو جو ہم مانتے ہیں تو امام اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ نے امام کو بنایا، کسی بند کمرے میں کچھ لوگوں کے ووٹ کے ذریعے سے یا شورا کے ذریعے سے امام نہیں بنایا جاتا، بلکہ امام کو اللہ بناتا ہے۔ رسول بھی جو حکم دیتا ہے نا، مثلا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ رسول خدا نے اپنی زبان سے نہیں کہا، اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ حکم پروردگار تھا جو ہم اور تک پہنچایا ہے، اپنی طرف سے نہیں بنائے۔ کسی نبی نے بھی اپنا وسیع اپنی طرف سے نہیں بنایا، تو وہ رسول خدا نے بھی صرف بتلایا ہے ہمیں۔ لہذا منصوص من اللہ ماننا ایمان کو، کہ ایمان کو اللہ بناتا ہے۔ دوسرا مفترض الطاعہ ماننا، یعنی ایمان جو حکم دیتا ہے نا اس پر عمل کرنا۔ یہ بات بہت ہی عام ہے، جہاں پر ہم کبھی کبھار دھوکہ بھی کھا لیتے ہیں۔ مثال ایک کو بیان کر چکا تھا کہ جناب عمار مولا کائنات کے ساتھ ہے، قرآن کی آواز آ رہے ہیں، جناب عمار لوگ مولا کائنات نے کہا عمار اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا، واپس چلے آؤ۔ لہذا ہم سے بھی یہ کہا جاتا ہے مفترض طاعہ مانا، یعنی امام جو حکم دیتا ہے نا اس پر عمل کرنا ہے۔ امام سے سوال نہیں کر سکتے، امام کہہ رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کی آواز آئے، امام ہمیں بولا ہے، میں کہوں مولا بس میں نماز تمام کر کے آ رہا ہوں، یہ نماز تمہیں پروردگار کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے جائے گی۔ مفترض الطاعہ ماننا ہی اسے کہتے ہیں جو امام نے کہہ دیا اسی پر عمل کرنا ہے، اسی وقت عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں عمل کر رہا ہوں، کوئی اگلا کہے کہ اچھا ہی کام تو ہے، نماز جیسی عبادت ہے، رسول خدا کو سب سے زیادہ پسند عمل نماز ہے، خود امام کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ نماز ہے، اس لیے میں نماز مکمل کر کے پھر امام کے پاس جاتا ہوں۔ یہ نماز جہنم کی طرف لے جائے گی۔ سب سے اگر ہم پہلے یہ دو چیزیں سمجھ لیتے ہیں، یہ معرفت ہمارے پاس آ جاتی ہے، تو پھر ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کامیاب ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ پھر اوپر سے پروردگار نے ایسے اسباب بھی مہیا کیے ہیں، کہا انی میں شعبان تمہیں عطا کی ہے، اس نے اپنے گناہوں کو آؤ اور محو کرواؤ، شب قدر آؤ اور پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ماہ مبارک کہ خود خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا نے فرمایا کہ اپنے پیٹھ کے گناہوں کو کم کرو، ہلکا کرو، تو گناہوں کی وجہ سے تمہارے پشتوں پر، تمہاری پیٹھ پر بار ہے نا گناہوں کا، اس کو طویل سجدوں کے ذریعے سے ہلکا کرو۔ اللہ، یعنی طویل سجدے کرو، تمہارے گناہوں کو پروردگار اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ طویل سجدوں کی اہمیت ہے۔ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کہ پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے۔ رسول خدا ہے، صاحب اختیار ہیں، لیکن ان کے شہزادے صاحب اختیار ہیں، وہ اگر کہتے تو پروردگار کسی کو اولاد بھی عطا کر دیتا ہے، مردے کو زندہ بھی کر دیتا ہے۔
رسول خدا ہاتھوں کو اٹھاتے کہہ دیتے کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر. کیا پروردگار رسول خدا کی دعا کو قبول نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا. لیکن کہا تم اپنے گناہوں کو کم کرواؤ طویل سجدوں کے ذریعے سے. یعنی اگر کل میں نہ رہوں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ اب رسول خدا نہیں ہے. میں اپنے گناہوں کو کس طرح سے کم کر رہا ہوں؟ تمہارے پاس سارے اسباب موجود ہیں. آؤ خدا کی بارگاہ میں طویل سجدے کرو، پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور خاص کر کے اس مہینے کی فضیلتیں ہی بیان ہو رہی ہیں نا ابھی تک، 5واں در جس میں فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو جب اس مہینے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس میں ایک عمل جو نیک عمل ہے اس کی اتنی اہمیت ہے، یعنی نماز کی اتنی اہمیت، تلاوت کی اتنی اہمیت، ہر چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، مقام بڑھ جاتا ہے. تو اگر کوئی سب شخص اس مہینے میں گناہ کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا گناہ کم ہو گیا ہوگا یا اتنا ہی رہا ہوگا، بلکہ اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. مولا کائنات کا زمانہ ہے، نجاشی نام ہے، شاعر ہے، اس نے شراب بھی لی. شراب کی جو حد ہے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. جب اس نے شراب بھی تو اس کو لے کر آئے مولا کائنات کے پاس. مولا کائنات نے اس کو 80 کوڑے مارے، پھر ایک رات کے لیے قید کر دیا. اگلے دن 20 کوڑے مزید اس کو مارے گئے ہیں. جب 20 کوڑے مزید مارے تو اس نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، اے مولا، شراب کی جو حد ہے وہ 80 کوڑے ہیں، آپ نے مجھے 20 کوڑے مزید کس لیے مارے؟ کہا ہاذا لتجریک شرب الخمر فی شہر رمضان. یہ 20 کوڑے جو مزید مارے ہیں نا، یہ وہ جرت ہے تمہاری جو تم نے ماہ رمضان میں کی ہے. یعنی گناہ جو تھا 80 کوڑے تھے اس پر، لیکن تو نے وہی گناہ ماہ مبارک رمضان میں کیا. اب اس کے 80 کوڑے نہیں ہوں گے بلکہ اس کے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، ایک رات کے لیے قید بھی کیا جائے گا. یعنی انسان کوشش کرے کہ اس مہینے میں نیکیاں انجام دینی ہے. ایسا نہیں کہ اس مہینے میں انسان کوئی خطا کر دے، او پروردگار جس نے ہمارے کے جنت کے دروازے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، شیاطین کو قید کر دیا، اور پھر فرمایا کہ دعا کرو اپنے پروردگار سے کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر جنت کے دروازے کھول دیے وہ بند نہ کرے. جو جہنم کے دروازے اس مہینے میں پروردگار تو اوپر بند کر چکا ہے، دعا کرو کہ ان کو دوبارہ نہ کھولے. شیاطین جو قید کر دیے، دعا کرو کہ وہ تم پر دوبارہ مسلط نہ ہو. جو اگر انسان ایسا نہیں ہے کہ اب کہے کہ شیطان نہیں ہے تو انسان گناہ ہی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اس مہینے میں مزید شیاطین کھل جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اسے اپن انجام دیے جاتے ہیں، وہ گناہ جو عام مہینوں میں انسان نہیں انجام دیتا تو اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. حتیٰ کہ رسول خدا جب خطبہ شعبانیہ بیان کر رہے تھے تو مولا کائنات نے سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ، اس مہینے میں فضیلتیں ساری بتا چکے کہ دیکھو اس مہینے میں سونا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح کا ثواب ہے، ایک نماز واحد 70 نمازوں کا ثواب ہے. ساری فضیلتیں بیان کر چکے تھے رسول خدا. مولا کائنات کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، ان تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے بہت سارے اعمال بتائے لیکن ان میں سے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا تھا اس مہینے میں سب سے بہترین عمل ہے خود کو حرام کاموں سے بچانا، اور وہ کام جو اللہ نے تم پر حرام کیے ان سے بچنا. لیکن یہ جملہ فرماتا رسول خدا گریہ کرنے لگے. جب سبب پوچھا مولا کائنات نے تو فرمایا یعنی اس مہینے میں جس میں اللہ نے حرام کام کرنے سے منع کیا ہے، تاکید کی ہے کہ اس مہینے میں حرام کام نہ کرو، اور جس مہینے نے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نے کوئی حرام کام نہ کیا دے، اسی میں سب سے بڑا حرام انجام دیا جائے گا کہ یادی آپ کے ریش مبارک کو خون سے تر کیا جائے گا. یعنی گناہ انسان اس مہینے میں مزید کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے اس ماہ کا کوئی احترام نہ ہو. اس مہینے کا احترام اسلام سے پہلے بھی تھا، رسول خدا کے زمانے سے پہلے بھی تھا. اسی لیے جب یہ مہینہ آتا تھا تو رسول خدا
غار ہیرا چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر عبادت ہی آبادتے تھے، کسی اور مہینے میں تو جاتے تھے اور اس میں جاتی کو عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ اعلان رسالت سے پہلے ہے۔ انسان کوشش کرے کہ اس مہینے میں پروردگار ہم سے اپنی خطاؤں کو معاف کروائے، اچھے اچھے اعمال انجام دے، اور خاص کر کے ہمارے پاس وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے وسیلے کو پروردگار عالم کبھی رد نہیں کرتا۔ شب جمعہ ہے، دل چاہ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے 2 مسائل کے جملے ہی پڑھے جائے، چونکہ ہمارے پاس تو یہی وسیلہ ہے کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں ہم اسی کو ہی سزا دیں گے جو حر کے گناہ بخشوانے پر بھی قادر ہو۔ حاضرو، ابھی آپ روزے سے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، 5 روزے رکھ چکے مسلسل، پیاس بھی لگتی ہوگی۔ ایک دن کا روزہ ہوتا ہے، ایک دن کی پیاس کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ یاد کریں کربلا میں وہ بچے بھی موجود تھے کہ کسی کا سن 3 برس تھا، کسی کا 6 ماہ تھا، اور وہ بھی 3 دن کے پیاسے تھے۔ سوچئے امام حسین علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی، کس طرح سے امام نے برداشت کیا ہوگا کہ جب علی اصغر 6 ماہ کا بچہ تڑپ رہا ہوگا۔ ہاں عزیزو، اگر ماں کے ہاتھوں پر ایک بچہ تڑپ رہا ہو نا تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن ہائے سلام ہو اس ماں پر جو اس وقت بھی ماں کہہ رہی تھی کہ اے علی اصغر تم قربان ہو جانا، اے علی اصغر تمہیں تیر لگ جائے لیکن خیال رکھنا تمہارے بابرہ تک کوئی تیر نہ پہنچے۔ ہاں عزاداروں، ان شہزادوں کی پیاس کو یاد کریں، پھر اپنے اس روزے کی پیاس کو دیکھیں، ہماری پیاس ان کے سامنے کیا ہے، تو ان کی پیاس کو یاد کریں نا۔ پھر ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیجئے گا اور کہیے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ پروردگار تیرے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس عظیم شب کا، اس ماہ مبارک میں، پروردگار تجھے جناب سیدہ کا واسطہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ ہے۔ پروردگار ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما، جتنے مومنی یہاں تشریف فرمائے تمام کی حاجات کو قبول فرما، جو مومنی پریشان ہیں پروردگار کوئی حاجت لے کر آئے، پروردگار ان تمام کی حاجات کو قبول فرما، پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار ہم تمام کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، تمام ائمہ المرسلین کے قبور کی زیارت نصیب فرما، بالخصوص قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، بار بار قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ آخرت میں ہم تمام کو، ہمارے مرحومین کو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں۔